آئیں ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں۔ مقدس متی رسول کی معرفت دیکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر باب کے اختتام تک خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ پس یوسف نے نیند سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا، اور اس کا نام یسوع رکھا۔ خداوند کے کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ ہم دعا کریں۔ خداوند ہمارے علم نہایت ناقص ہے اور ہم ناقص العقل ہیں، طالب علم ہونے کے ناطے تیرے قدموں میں حاضر ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سب سے ہم کلام ہو۔ ہمیں سکھا کیونکہ ہم طالب علم ہیں، خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم نئے سال کا پیغام آپ کی خدمت میں لائے ہیں، اور ہمارا تو بے شک کرسمس کا ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کا ہے، اور چونکہ ہم کرسمس پہ پیغام دے چکے ہیں، اور اب ہم اسی حوالے میں سے نئے سال کے لیے پیغام خداوند سے لے کر آئے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہے اور خدا ہے جو ہمیں اسی کلام میں سے نئے سال کا بھی پیغام دے رہا ہے۔ سب سے پہلے تو لفظ نیو پہ غور کیجیے۔ لفظ نیو کا مطلب ہے اننون۔ اننون مینز جس چیز کا کوئی علم نہ ہو، یعنی نیا جو ہے ہمارے لیے اننون ہے، ہم نئے سے متعلق نہیں جانتے۔ نیا وہ ہے جو پہلے نہیں ہے۔ پرانا سال گزر گیا جسے ہم نے دیکھا، ہم پرانے سال سے واقف ہیں، پرانے لوگوں سے واقف ہیں، پرانے دوستوں سے واقف ہیں، لیکن نئے لوگوں سے، نئے دوستوں سے واقف نہیں ہیں۔ اور بے شک دوستی تو اسی وقت ہوتی ہے جب کوئی پرانا تھوڑا سا ہو جائے، کچھ واقفیت ہو جائے، لیکن ابھی یہ سال جو آنے والا ہے، جو ابھی نہیں آیا، وہ ہمارے لیے اننون ہے، نیا ہے، برانڈ نیو ہے، اور اسے ہم نے ابھی تک دیکھا نہیں، ہم اس سے متعلق ابھی تک علم نہیں رکھتے۔ پرانے سے متعلق اس لیے علم رکھتے ہیں کہ ہم نے پرانے کو دیکھ لیا ہے، آزما لیا ہے۔ اے عزیزو، نیا سال ہم سب کے لیے اننون ہے، اور اننون جو ہوتا ہے اس سے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم جب کسی شخص کو نہیں جانتے تو ہمیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ ہم جب کسی چیز سے متعلق نہیں جانتے، مثال کے طور پر کوئی مشین ہے آپ کے ہاتھ میں،
آپ ایک نئی مشین خرید کے لاتے ہیں، نئی گاڑی خرید کے لاتے ہیں، یا کچھ بھی نیا ہوتا ہے، ہمیں تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے ان نون ہوتا ہے۔ کوئی نیا انسان ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں ہیزیٹیشن ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم واقفیت تو حاصل کر لیں اس سے متعلق۔ سو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، اگلے کسی لمحے کا ہمیں علم نہیں، گزشتہ تمام لمحات ہم جانتے ہیں جو گزر چکے، لیکن آنے والے لمحات کا ہمیں علم نہیں، آنے والے وقت کا ہمیں علم نہیں۔ ہمارے لیے یہ آنے والا سال ان نون ہے، لیکن ایک شخصیت، ایک ہستی جس کا ذکر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس سے کوئی بھی شے ان نون نہیں ہے۔ وہ کون و مکان کی قید سے باہر ہے، وہ وقت کی قید سے باہر ہے، وہ کل آج بلکہ ہمیشہ تک یکساں ہے، اور اس کا نام ہے یسوع، جس سے متعلق یہاں مقدس یوسف کو پیغام دیا گیا کہ اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور یسوع جس کو ایمانویل بھی کہا گیا، یعنی یسوع کی صورت میں خدا ہمارے ساتھ، خدا مجسم حالت میں، خدا انسان کے طور پر ہمارے ساتھ، کامل خدا اور کامل انسان ہمارے ساتھ۔ ہاللیلویہ! خداوند کا شکر ہے کہ یسوع مسیح آنے والے ہر لمحے کو جانتے ہیں، گزشتہ لمحات کو جانتے ہیں، موجودہ لمحات کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ زمانوں کی قید سے باہر ہیں۔ سو میرے عزیزو، ہمیں کل کی فکر نہیں کرنی۔ اور میں کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ کل کی فکر مت کیجئے، کیونکہ خداوند کل پہلے سے موجود ہے، یعنی آنے والے لمحات میں وہ پہلے سے موجود ہے، آنے والے کل میں وہ پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ یہ وہ ہستی ہے جو تمام تر زمانوں میں یکساں طور پر موجود ہے۔ اس لیے ہمیں آنے والے کل کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ توکل کیجئے یسوع مسیح کی ذات پہ، بھروسہ کیجئے یسوع مسیح کی ذات پہ، اور آنے والے کل کو نام مت دیکھیے بلکہ یسوع مسیح کو دیکھیے جو ہمارے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، چونکہ وہ ہستی ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں صرف اور صرف یسوع مسیح سے اپنے دل کی باتیں، اپنے خیالات اور اپنی فکروں کا ذکر کرنا ہے، لیکن فکر نہیں کرنی، کیونکہ یہ ساری فکریں اس پہ ڈالنی ہے۔ خدا ان کا بندہ مقدس پطرس کہتا ہے اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، اس لیے کہ اس سے تمہاری فکر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم آنے والے کل سے متعلق نہیں جانتے، اور 2024 سے متعلق بہت سی پیشن گوئیاں سن رکھی ہیں، بہت سے لوگوں نے بڑا کچھ کہا ہے کہ اس 2024 میں بڑی خرابی آنے والی ہیں۔ 2023 سے متعلق بھی سنا تھا، اس سے پیشتر بھی سنا تھا، لیکن اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2024 کے لیے بھی بہت ہی خطرناک ترین پیشن گوئیاں لوگوں نے کی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب چیزیں لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن کسی کی بات پہ کان مت دھریے گا، یسوع مسیح کی بات پہ کان دھر لیجئے، یسوع مسیح کے پیغام پہ غور کر لیجئے، جنہوں نے کہا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہارا دل نہ گھبرائے، مجھ پہ توکل کرو۔ تم آسمانی باپ پہ توکل کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، مجھ پہ بھی کرو۔ سو میرے عزیزو، آپ یسائی کی کتاب میں پڑھتے ہیں جہاں لکھا ہے کہ جب تم پانیوں سے گزرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور پانی تمہیں نہ ڈبوائیں گے، جب تم آگ میں سے گزرو گے تو شعلہ تمہیں ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سو میرے عزیزو، اس ہستی کو دیکھیے، یسوع مسیح پہ نگاہ کیجئے، خدائے قدوس پہ نگاہ کیجئے، بائبل مقدس کے خدا پہ نگاہ کیجئے، سارے جہاں کے خدا پہ نگاہ کیجئے، جس نے وعدہ کیا، جس نے دعویٰ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی کہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں۔ تو آئیے ہم اس پر بھروسہ کریں، ہم اس پر توکل کریں، اس پر بھروسہ کر کے آگے قدم بڑھائیں اور گھبرائیں نہ،
ڈرے مت، کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن ہمارے خداوند کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی، بلکہ ہر بات یسوع مسیح میں رہتے ہوئے پوری ہوگی اور تکمیل پہ پہنچے گی، اور ہم سب کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا ہوگا۔ بالکل فکر مت کیجئے، آنے والا سال بھی یسوع کا ہے، گزشتہ سال بھی یسوع کے تھے، آنے والا ہر لمحہ ہمارے خداوند یسوع کا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ اس وقت کو بنانے والا ہے۔ جب خدا نے دنیا کریٹ کی تو سب سے پہلے وقت کو کریٹ کیا، اور اس وقت کو کس نے کریٹ کیا؟ خداوند یسوع نے، کلمت اللہ نے، خدا کے کلمے نے۔ خدا کے کلمے کے وسیلے ساری دنیا تخلیق ہوئی ہے، اور وہی خدا کا کلمہ مجسم ہوا ہے۔ اسی خدا کے کلمے کے مجسم ہونے کی ہم نے عید منائی، یعنی کرسمس منایا۔ اب نیا سال ہم اسی کے نام سے شروع کریں گے اور اسی کے نام سے آگے بڑھیں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔